الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی پہلی آیت سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا حرف ہے وہ صاد ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صاد ہے۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو بتا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے ذکر سے ابتدا ہے کہ ذکر والے یعنی نصیحت والے قرآن کی قسم۔ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی دلیل کی بنیاد پر یا کسی معقول سبب سے قرآن کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ صرف تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے۔ تکبر یہ ہے کہ ہماری قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہیں، نہ خاندانی اعتبار سے سب پر فائق ہیں، نہ یہ کوئی بادشاہ ہیں، نہ ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ اس کے باوجود ان کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ تو بس ان کا یہ تکبر کہ ہماری قوم کے ایک درمیانے آدمی کو کیسے رسول بنا دیا گیا، ہماری عقلیں اسے تسلیم نہیں کرتی، یہ ان کا تکبر۔ اور اسی وجہ سے وہ صرف مخالفت پر اترے ہوئے ہیں کہ سامنے سے خواہ جتنی ہی معقول اور جتنی ہی سمجھ والی اور جتنی ہی اچھی بات ان کے سامنے پیش کر دی جائے، انہوں نے بہر صورت صرف مخالفت ہی کرنی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کر رہے، ان کی نصیحت کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ پہلے کتنی قومیں گزر چکی، طاقت والی، قوت والی، مال والی، خوشحالی والی، شہرت والی، جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جب ان پر عذاب آیا فنادو، تو وہ پکارنے لگے، تو وہ مدد کے لیے پکارنے لگے، عذاب سے بچنے کے لیے پکارنے لگے۔ وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، لیکن پھر اس وقت بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ جب خدا کا عذاب اتر آتا ہے تو پھر اس کے بعد بچنے کی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بیان کر کے ان اہل مکہ کو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ دو باتیں ارشاد ہوئی۔ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، اور دوسری قرآن کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان اہل مکہ یعنی مکے کے کافروں نے کیا کہا اور قرآن کے بارے میں کیا کہا اور توحید کے بارے میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بیان کیا۔ ارشاد ہوا اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا، اہل مکہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟
بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو کافروں کا رویہ تھا وہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا تو بجائے اس کے کہ اہل مکہ اس پر خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ شرف عطا فرمایا اور اس سرزمین کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہاں کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہے، اسے تبلیغ رسالت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنا ایک منتخب چنا ہوا رسول عطا فرمایا ہے، بجائے اس پر خوش ہونے کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم میں یہ کیسے رسول بن گیا، یہ تو نہ پیسے کے اعتبار سے ہم سے بڑھ کر ہے، خوشحالی میں ہم سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، تو اسے رسول کیسے بنا دیا گیا۔ تو اب پہلے تو انہوں نے رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تاثیر جب لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہوئی اور آپ نے خدائے واحد یعنی ایک ہی خدا ہے اس کی بات کی، مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے اس کی بات کی، تو اس پر کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ بہت جھوٹا ہے۔ جادوگر یوں ہے کہ جس طرح جادوگر کی باتیں اثر کرتی ہیں اس طرح اس کی باتیں اثر کرتی ہیں، یا جس طرح جادوگر رنگ برنگی چیزیں دکھا دیتا ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں دکھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بجائے رسول ماننے کے جادوگر قرار دے دیا۔ حالانکہ جادوگر کے کرتبوں میں اور اس کے کرشموں میں اور نبی کے معجزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر فاسق، فاجر، غلیظ اور پرلے درجے کا گناہ گار ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا نبی اپنے کردار کے اعتبار سے کائنات کے بہترین افراد میں سے ہوتا ہے۔ تو کہاں ایک فاسق، فاجر اور ایک خبیث عادات والے شخص کو اللہ کے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دینا اور انہیں یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے کہا کذاب ہیں، معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، دوسری جس بات پر ان کا تعجب تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اس نبی نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ خدا کر دیا سے مراد کہ اس نے صرف ایک ہی خدا مان لیا کہ ایک ہی خدا سارے کام کر رہا ہے، حالانکہ بارش کا جدا تو تباہی کا جدا، فتح کا جدا، یعنی کافروں کو تو یہ حال ہوتے ہیں نا کہ 50 قسم کے خدا مان کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو مان لو دولت کا خدا ہے یا دیوی ہے وہ جدا ہوتی ہے، فتح و نصرت کے لیے جدا مان کے بیٹھے ہوتے ہیں، شکست کے لیے جدا مان کے بیٹھے ہوتے ہیں، بارش کے لیے کسی اور کو مانتے ہیں، سورج دیوتا جدا ہوتا ہے، اور رنگ برنگے خدا جو ہے وہ علیحدہ بنائے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید کا بیان کیا وہ تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ساری کی ساری کائنات کا نظام خدا واحد چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، عرش سے فرش تک، مشرق سے مغرب تک، اور ان سے ورا جو ہماری عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا، وہ سارے کا سارا نظام خدا کی تخلیق ہے، خدا کی ملک ہے۔ تو اس پر ان کو تعجب ہوا کہ کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا کہ ایک ہی خدا ساری چیزیں چلا رہا ہے؟ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے، یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا جو توحید کا پیغام سننے کے بعد تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بھتیجے کو یہ توحید کی دعوت دینے سے اسے روکیں اور یہ باز آ جائے توحید کا پیغام دینے سے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنے سے اور ان کو باطل قرار دینے سے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، باتیں کی، واپس گئے، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ اور ان میں سے جو سردار تھے، کافروں میں سے جو سردار تھے، وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو،
بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، توحید کی بات کرنے میں اس کی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، معاذ اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو توحید کی بات کہی تو اب بجائے اس کے کہ اس پیغام کی حقانیت اور صداقت پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک صاحب کردار آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کی صداقت پر، حقانیت پر اور درست ہونے پر غور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، ابو طالب کی مجلس کے اندر بیٹھے، جب بات چیت کی تو کہنے لگے اپنے لوگوں سے کہنے لگے چلو چلو اور اپنے جھوٹے خداؤں کے اوپر ڈٹے رہو، خود بھی چل پڑے اور اپنے لوگوں کو بھی کہنے لگے چلو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ یہ جو توحید کی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی غرض ہے، ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی مقصود ہے، کوئی غرض ہے، کوئی پیسے لینا مقصود ہے یا کوئی سردار بننا مقصود ہے، اس طرح کی ان کی کوئی غرض ہے۔ اور جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو ایسی بات ہم نے کسی پچھلے دین کے اندر بھی نہیں سنی۔ تو یہ ان کا یہ قول تھا جو اول تا آخر، جو ان کی بات تھی، کافروں کی بات تھی، اول تا آخر باتیں۔ پہلی بات تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی کوئی غرض ہے، یہ اپنے اس دعوت توحید سے، دعوت رسالت سے یہ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مقصد حاصل کرنا ہوتا تو کافروں نے تو ابو طالب کے پاس آ کر اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کئی مرتبہ آپ کو آفر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن یہ توحید کا پیغام نہ پھیلائیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے اس پیغام کو جھٹلا دیا تھا اور ان کی اس دعوت کو مسترد کر دیا تھا، ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی کی کوئی غرض تھی، ان کا کوئی ذاتی مقصد ہے، مفاد ہے جس کی خاطر یہ توحید کے پیغام دے رہے ہیں؟ تو یہ بات ان کی باطل تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی غرض۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے دینوں کے اندر بھی ایسی بات نہیں سنی کہ توحید کی بات، وہ انہوں نے کس اعتبار سے کی؟ وہ اس اعتبار سے کہ عیسائی بھی چونکہ تین خدا تو مانتے تھے، اقانیم ثلاثہ جسے وہ کہتے ہیں، ٹرینیٹی کا عقیدہ بھی جسے کہا جاتا ہے، تو ایک جو پچھلا دین ہے یعنی عیسائیت کا دین ہے وہ بھی تین خدا مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا ماننے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی جہالت سے یہ سمجھے کہ توحید تو پچھلے مذہبوں کا بھی، پچھلے دینوں کے اندر بھی نہیں تھی، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت بھی عیسائیوں میں وہ لوگ موجود تھے کہ جو عقیدہ توحید کو ماننے والے تھے، اور یہ تین خداؤں کی بات تو ویسے ہی عیسائیت کی بگڑی ہوئی صورت تھی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، جو پچھلا دین ہے عیسائیت، جو آخری دین ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافروں نے ایک اور بات کہی، اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ ارشاد فرمایا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ کافر کہہ رہے کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ لوگ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کافروں کی بات یہ تھی کہ ہمارے درمیان اگر خدا نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا، یا تو کوئی بہت پیسے والا آدمی ہوتا کہ لوگ اس کی بات تو سنتے، یا کوئی قوم کا سردار ہوتا کہ سردار ہے، اس کے پیچھے جمعیت ہے، ایک مجمع ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں، قوم ہیں،
اللہ تعالیٰ اسے بناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مالداروں میں شمار ہوتے تھے، نہ ہی یہ سرداروں میں شمار ہوتے تھے، تو ہمارے درمیان قرآن ان پر نازل کیا گیا۔ یہ ان کی جہالت کہ شریعت کے نزول یا نبی کے لیے انہوں نے سمجھا کہ کوئی سردار نبی بنتا ہے یا کوئی امیر آدمی نبی بنتا ہے، حالانکہ سرداری کا یا امیری کا نبوت سے کیا تعلق؟ نبوت خدا کا وہ خاص عطیہ ہے جو اپنے فضل خاص سے وہ کسی کو عطا فرماتا ہے، جو آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو اس میں سرداری یا اس کے اندر مال کی تو جو ہے کوئی شرط ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ ان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں، یہ میرے قرآن کے بارے میں شک میں ہے، اور پھر مزید فرمایا بلکہ اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، ورنہ یہ ان کا سارا حسد، انانیت، تکبر، مخالفت سب نکل جاتی۔ تو یہ ایک قسم کا ان کو انذار بھی ہے، ان کو ڈر سنانا بھی ہے کہ میرے عذاب کا مزہ چکھو گے تو پھر یہ سب بھول جاؤ گے کہ سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا تھا اور پیسے والے کو کیوں نہیں نبی بنایا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی نبوت کے معاملے کے اعتبار سے ارشاد فرماتا ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والے، تو یہ اس بات پر غور کریں کہ نبوت کا عطا کرنا، یہ نبوت رحمت خداوندی ہے، ایک خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب رحمت الہی کے خزانے اللہ عز و جل کے پاس ہیں تو نبوت عطا کرنا بھی اسی کا کام ہے، کسی کو نبی کے طور پہ بھیجنا بھی اسی کا کام ہے۔ تو کیا ان کافروں کے پاس نبوت کے خزانے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے تھی اور کس کو نہیں ملنی چاہیے تھی؟ تو فرمایا کہ کیا ان کے پاس، ان کافروں کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو عزت والا ہے، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، اس کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ اگر ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا تو کسی سردار کو نبی بناتے یا کسی پیسے والے کو بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت الہی کا ایک اخص الخاص معاملہ ہے، اخص الخواص معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت عطا کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں، رسیوں کے ذریعے آسمانوں پہ چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کافروں کے پاس ہوں تو لہذا اس میں سے نبوت بھی جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں نہ دیں، لیکن ایسا معاملہ ہے نہیں، رحمت کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یا ان کافروں کے پاس آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کی سلطنت، حکومت ان کے پاس ہو۔ تو جب اتنا کچھ ہوگا تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر ان کو چاہیے کہ جناب یہ رسیاں لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور آسمان سے اپنی مرضی کے مطابق احکام نازل کریں، لیکن ایسا بھی نہ یہ آسمان و زمین کے مالک، نہ اس کے آسمان و زمین کے درمیان کے مالک، نہ یہ رسیاں لگا کے آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کے احکام جاری کر سکتے ہیں۔ تو جب کسی معاملے میں ان کا اختیار ہے ہی نہیں تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا انکار کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جب ان کا اختیار ہی نہیں، ان کا اختیار صرف یہ ہے کہ مانیں، نہ ماننا بھی اختیار میں ہے، لیکن جو ان کے لیے آپشن ہے، جو قابل قبول و نجات والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مانیں۔ نبوت دینے کا ان کو اختیار نہیں ہے، نبوت ماننے کا ان کو اختیار ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے اوپر یہ کلام یہ نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے اس معاملے کے اوپر۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ فرمایا یہ اہل مکہ ہیں کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو لشکر ہیں، گروہ ہیں، ان میں چھوٹا سا گروہ ہے، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور ان قریب شکست فاش سے دوچار کیا جائے گا، جیسے بدر کے اندر ہوا، جیسے فتح مکہ کے اندر جو ہے وہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا اور ان سب کو جو ہے وہ سوائے تسلیم کے کوئی چارہ نہ رہا۔ تو فرمایا معمولی سا لشکر ہے۔ اب یہ چونکہ معمولی سا لشکر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو شکست کھائے گا ہی کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب بیان فرماتا ہے اگلی آیات کے اندر کہ ان سے پہلے تو بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے قوت والے مال والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا اس پہ غور کر لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہی گروہ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے نام لے کر ان کو بتا دیا۔ قوم نوح بہت بڑی تھی، قوم عاد ان سے بڑی قوم تھی، اور فرعون میخوں والا فرعون اس لیے کہا کہ فرعون جس سے ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں پہ میخیں گاڑ دیتا، ہاتھ پاؤں پہ میخیں گاڑ کے اسے جو ہے وہ دیوار سے یا درخت کے ساتھ اسے کر دیتا، یا اسے زمین کے اوپر لٹا کے ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا، تو بڑا شدید قسم کا عذاب تھا۔ تو فرمایا میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ جنگل والے، تو یہ جتنے قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گروہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس میں ان میں سے جس نے بھی خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، سب نے جھٹلایا تھا، ساری قوموں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو فرمایا فحق عقاب، تو میرا عذاب لازم ہو گیا اور یہ ہلاک کر دی۔ چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایکا جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اسے اصحاب الایکہ، جنگل والے، بن والے، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ فرمایا جیسے پہلے لوگ عذاب سے ہلاک ہوئے تو یہ جو اہل مکہ ہیں یہ بھی ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ چیخ وہ ہے جو نفخہ اولا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت قائم کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، جس سے شدید ترین چیخ کی آواز آئے گی، جس سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ فرمایا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس چیخ کو کوئی پھیرنے والا نہیں، یعنی اس نے آنا ہی آنا ہے، اس عذاب نے آنا ہی آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ایک اور جہالت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے۔ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا ہمارا حصہ یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے ہی ہمیں دے دے، جلد دے دے۔ کیا مطلب؟ نضر بن حارث نامی ایک کافر تھا وہ، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، کیونکہ یہاں پر ابھی وہ قالو جمع کے صیغے کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہتے ہو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، خدا کا عذاب ہوگا، تو وہ قیامت کے دن سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر ہی ہمارے عذاب کا حصہ دے دو، جو ہمارے کھاتے میں ہمارے حصے میں عذاب ہے وہ ہمیں قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہی دے دیں۔ اب یہ جاہلانہ جرت کی انتہا تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے عذاب کا حصہ دنیا کے اندر دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات تو ذکر فرما دی، لیکن اس کا
جواب نہیں دیا. دوسری بہت ساری جگہوں پر اس کا جواب موجود ہے. یہاں ان کی صرف اس حماقت و جہالت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح کی جو ہے وہ جاہلانہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کہہ رہے کہ ہمیں دنیا میں پہلے دے دے تو اس دنیا کے اندر عذاب آئے گا، تو اس کے لیے پھر پہلی آیتیں پڑھ لیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ، قوم ثمود، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب الایکہ کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. تو اسی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو یوم الحساب سے پہلے دنیا کے اندر تم اپنے عذاب کا حصہ چاہتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے برگزیدہ رسول ہیں. یہ وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. 4 مشہور بڑی آسمانی کتابیں، بقیہ صحیفے ہیں چھوٹی کتابیں. جو 4 بڑی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ان میں سے جو زبور شریف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور بڑے فضائل کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی اور ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی. ان کے اختیارات تھے، ان کی بادشاہت تھی، ان کی رعایا تھی اور ان کے امتی بھی تھے. ان کو کتاب بھی عطا کی گئی. تو بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. تو آپ بھی نبی، آپ کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی. ارشاد ہوتا ہے اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب. تم ان کی باتوں پر صبر کرو. نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا. وہ جو کافر کہتے ہیں نا دنیا میں ہمیں پہلے ہی عذاب دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے کہ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے. داؤد علیہ السلام بڑے رجوع کرنے والے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو. نعمتوں والے بندے کا کیوں ذکر کیا گیا؟ نعمتوں والے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت ساری نعمتیں تھیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ، فصل الخطاب، قوت فیصلہ بھی ان کو عطا فرمائی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے. وہ معجزات کا آگے تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کی خاص توفیق عطا فرمائی، خاص توفیق عطا فرمائے. تو داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے. تو انہ اواب، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے ہیں کہ آپ عبادت گزار بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت پر قوت عطا فرمائی تھی. بعض مفسرین نے یہ جو الفاظ ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو ذَا الْأَيْدِ، قوت والے. میں نے ترجمہ کیا تھا نعمتوں والے، تو یہ ایک اس کا معنی ہے. دوسرا معنی ہے قوت والے. تو قوت والے سے مراد یہ ہے کہ آپ عبادت میں بہت قوت والے تھے، کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے عبادت کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. تو آپ کی عبادت کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے. وہ قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے نماز کے طریقے کو، رات جاگ کر نماز پڑھنے کے طریقے کو، شب بیداری کو، اور آپ کے روزہ رکھنے کے طریقے کو بہترین طریقہ قرار دیا کہ یہ بہترین طریقہ تھا. وہ کیا تھا؟ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں. نفلی روزے، فرض تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اور فرض روزے نفلی سے افضل ہی ہوتے ہیں، اور وہ تو پورا مہینہ ہی رکھنے ہیں، یا نفلی روزوں کی بات ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند. نفلی نماز، فرض تو 5 نمازیں پڑھنی، نفلی نماز وہ کیا؟ فرمایا داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، تہائی رات
عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے یہ عبادت کا طریقہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن آپ چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے۔ اور نماز کے اندر آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آدھی رات آپ سوتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور ایک تہائی رات عبادت کرتے، پھر جو بقیہ رات کا حصہ ہے وہ آپ دوبارہ آرام فرماتے۔ جیسے مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کی رات، 6 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے آپ آرام فرماتے، اس کے بعد اٹھتے 2 گھنٹے آپ عبادت کرتے، 5 ہو گئے۔ اب رات کا چھٹا حصہ 1 گھنٹہ بنا تو رات کے آخری حصے میں آپ دوبارہ سو جاتے۔ تو یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بڑا پسند فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف طریقے نماز کے لیے، روزے کے لیے اختیار فرمائے، لیکن آپ بھی کثرت سے نماز پڑھنے والے، کثرت سے نفل پڑھنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے تھے۔ یہ اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو صراط الجنان میں اسی آیت کے تحت یہ جلد نمبر 8 ہے اور پیج نمبر جو ہے وہ 376 تو اس پیج سے جو عبادت کا بیان ہے وہ بڑا خوبصورت موجود ہے صراط الجنان 8ویں جلد کے اندر، پڑھنا چاہیں تو یہاں سے مطالعہ کر لیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے مزید فضائل بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، بے شک ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات اور فضائل کا بیان کیا۔ پہلی فضیلت بیان فرمائی کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیسے مرتبے، کیسی شانیں عطا فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اچھا، پہاڑ بھی اور اسی طرح پرندے بھی، فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور جمع کیے ہوئے پرندے بھی، فرمایا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سب داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے، سب داؤد علیہ السلام کے فرما بردار۔ پہاڑ بھی آپ کے تابع تھے، پرندے بھی آپ کے تابع تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی شان ہوگی اور کیا منظر ہوگا کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ میں پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ میں پرندے تسبیح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شانیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شانیں۔ اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے شام کو اور سورج کے چمکتے وقت۔ سورج کے چمکتے وقت جسے ہم اشراق کہتے ہیں، جیسے نا اشراق اور چاشت کا وقت، اشراق سورج نکلنے کے بعد کا وقت۔ تو ہماری شریعت کے اندر ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، صبح سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ وقت مکروہ ہے، اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق تو خیر وہ پرٹیکولر ٹائم ہے جسے اشراق کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کے وقت کی نماز، اور اشراق و چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد، اور چاشت کا اصل تو یہ ہے کہ جب دن بہت چڑھ جائے، کافی سارا دن چڑھ جائے اس وقت، لیکن ویسے اس کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کے بعد سے شروع ہے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ گزار کے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اشراق و چاشت اکٹھی بھی پڑھنی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور ان نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر ترمذی شریف کی ہے، فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نماز ہے نماز اشراق،
کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد وقت مکروہ گزاریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی پیاری نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے، ہو سکے تو یہ نماز ضرور ادا کیا کریں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی ہو تو ہی اشراق پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ہی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر فجر کے بعد کوئی سو بھی گیا تب بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے، یا بالفرض جیسے کسی کی فجر قضا ہی ہو گئی قصدن یا بلا قصد، قصدن حرام ہے لیکن کسی کی نماز نکل گئی، اب وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے اپنے فجر کی نماز کی قضا جو ہے وہ پڑھے کہ وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ تو اشراق کی نماز پڑھنا چاہیے، اپنی عادت بنا لیں۔ اور چاشت کی نماز سبحان اللہ، اس کی فضیلت سنیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی، چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نماز، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا محل جنت کے اندر بنا دے گا، جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی 2 پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی چاشت کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ حدیث کے اندر 12 بیان کی گئی، تو جو 12 پڑھ سکے تو بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ سونے کا محل اس کے لیے بنائے گا۔ پھر ایک اور بات عرض کروں کہ چاشت کی نماز رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور چاشت کی نماز کا مطلب 12 رکعتیں نہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ہم نے رزق کو چاشت کی نماز میں پایا، تو چاشت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی گھر عطا فرمائے گا۔ تو ثواب کا ثواب ہے، دنیا کا رزق علیحدہ مل جاتا ہے۔ تو ہو سکے تو جیسے 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے آرام سے چاشت کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت ہے، وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، رزق کے اندر بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ پرندوں کا فرمایا کہ جمع کیے ہوئے پرندے، تو جمع کیے ہوئے پرندے کے پرندے بھی جمع ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ پہاڑوں اور پرندوں کی جو تسخیر ہے داؤد علیہ السلام کے لیے، اس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور سورہ سبا کے اندر بھی ابھی چند سلسلے پہلے ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اگلی فضیلت جو داؤد علیہ السلام کی بیان فرمائی گئی کہ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ تو داؤد علیہ السلام کی مضبوط سلطنت تھی جس پر کوئی حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکا، مضبوط سلطنت، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، حکمت سے مراد نبوت، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حکمت سے مراد عدل کرنا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بعد نے کہا کہ کتاب اللہ کا علم، بعد نے کہا کہ اس سے کچھ اور مراد ہے، اور وہ جو ہے فصل الخطاب، قول فیصل، اس سے مراد قضاء کا علم، یعنی آپ علیہ السلام جو لوگوں میں ان کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے وہ درست ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی، درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کی شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے، اور ان کی شانیں بیان کرنا خدا کی سنت ہے، اور ان کی شانیں بیان کرنا قرآن کا طریقہ ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام کی شانیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے اور ان کے معجزات کا بیان ہے اور ان کی عبادتوں کا بیان ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کرنا، ان کی عبادتوں کے احوال بیان کرنا، ان کے طریقوں کا بیان کرنا، ان کے معجزات اور ان کے فضائل کا بیان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مطالعہ کیا کریں، تاکہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کی عبادات کے طریقے، آپ کا ذوق عبادت اور آپ کے دیگر معاملات، آپ کی سنتوں کا ہمیں پتہ چلے۔ تو سیرت مصطفیٰ نام کی کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے چھپی موجود ہے۔ اسی طرح سیرت رسول عربی، یہ کتاب بھی چھپی موجود ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں۔ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنتوں، عبادتوں، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات، آپ کی شانوں
اور آپ کی تعلیمات کے بیان کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔